اس وقت اگلی جو ہماری خبر ہے وہ ہے اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ کل ایک خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد چیف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب، انہوں نے وزٹ کیا ہے اور سعودی عرب میں ان کی ملاقات ہوئی محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، اور یہ ملاقات میں امریکی حکام یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے، اور یہ خبر نیو یارک ٹائمز نے شائع کی کل، اور اسرائیل رپورٹ سے نیتن یاہو میٹ سعودی کراؤن پرنس سعودی ڈینائی اٹ، اور اس کے بعد ہارٹس جو ہے یہ انہوں نے بھی، جو اسرائیل کا نیوز پیپر ہے انہوں نے یہ خبر شائع کی، ایسوسیٹڈ پریس نے بھی یہ خبر شائع کی، اور وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ نیتن یاہو ایم بی ایس سے ملے، پومپیو ان سعودی عربیہ، اسرائیل کے میڈیا نے، یہ الجزیرہ نے خبر دی، اور اسی طریقے سے تمام جتنے بھی عالمی ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے یہ خبر دی، لیکن اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد اس خبر کی تردید کر دی۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ شروع ہو گئی ہے چوسا، اور پاکستان میں کچھ کیا کہنا چاہیے نادان دوستوں نے اس انداز سے اس کو کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی پاکستان پہ بہت زبردست قسم کا پریشر ہے اور پاکستان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو وہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان اب تک کیا 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 کہتے رہے، ذرا پہلے وہ سنائیے گا جی۔ جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر کر دیا تھا 1948 میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی، ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان اس حد تک کلیئر ہیں جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پھر یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو اس وقت پاکستان میں یہ ڈوزیر تیار کیے گئے ہیں، اور جو شواہد اس کے علاوہ مل رہے ہیں اس میں بھی انڈیا اکیلا نہیں ہے، اس میں بھی اسرائیل شامل ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے میں، کیونکہ انڈیا کی اتنی اپنی سخت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ انڈین اور اسرائیلی انوالومنٹ کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے رہے وہ بھی سنیے۔ میں اپنی قوم کو افسوس سے کہتا ہوں، ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے ہیں، ہندوستان سب سے آگے ہے۔ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں۔ جی چوش صاحب۔ نہیں، اس میں مطلب ہے ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو پاکستان کے اندر سے اسرائیل کو اس سٹیج پر، جب کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان اور مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، اس کی تسلیم کرے، پاکستان فلسطین کو یعنی اس کی بچری کر دے، پاکستان کو ان کو سیکریفائز کر دے، ان سے ہاتھ اٹھا لے، ان کی حمایت کے، ان کے جسٹ کاز سے، یا کشمیریوں کو بھول جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور مسلح افواج اور پورا پاکستان ایک پیج پر ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جو گماشتے یا غیر ملکی ایجنٹ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں،
اور وزیر اعظم پاکستان نے اعلیٰ ترین سطح پر یہ حکم دیا ہے کہ وزارت خارجہ اس معاملے پر ہر وقت ہر فورم پر بات کرے گی، اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ اسی کو فالو کریں گے، اور دوسروں کو بیان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمیں اعلیٰ ترین اہم ترین خبر یہ ہے کہ فوج اور وزیر اعظم عمران خان کی اسرائیل کے معاملے پر 100% ایک پالیسی ہے، اور لفظ جو استعمال کیا گیا، یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اسرائیل کے اخبار کے ذریعے یا پاکستان کے اندر یا باہر، اس میں رتی برابر صداقت نہیں ہے، رتی برابر صداقت نہیں ہے۔ یہ میں اپنا میرا جملہ نہیں ہے، جن کو کوئی مروڑ اٹھا ہوا ہے، تکلیف ہے، وہ پھر کل میرے سے پوچھ لے تو میں ان کو میں بتا دوں گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ بالکل چوہدری صاحب، سچویشن ایسی ہی ہے کیونکہ پہلے ہی اتنا کیوس اور ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی گئی ہے اسرائیل کے بارے میں۔ ایک ہے ہیلدی ڈیبیٹ کا آغاز کرنا، وہ ہو سکتا ہے اصولوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کہ جناب پاکستان میں فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کو یہ کر دیا جائے، اور امریکہ کا پریشر ہے، سعودی عرب کا۔ تو میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں جناب، پریشر آتے رہتے ہیں اور پریشر کو برداشت بھی کیا جاتا ہے، اور پاکستان کا بڑا کیٹاگوریکلی ایک واضح طور پہ سٹانس ہے کہ جب تک دو ریاستی حل یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل کا ریاستی حل نہیں کیا جائے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور وہ ہے 1967 کا جو ٹیریٹوریل ڈویژن تھی، جغرافیائی تقسیم تھی، اس کے اکارڈنگلی فلسطینی ریاست قائم کی جائے، جس کا بیت المقدس جو ہے وہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہو، دارالخلافہ ہو، وہ فلسطین کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں۔ یہ ہے پاکستان کا اصولی موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، وہی جو کشمیر کے معاملے میں ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ چوہدری صاحب، محمد بن سلمان، محمد بن زید اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد مسٹر کوشنر، یہ ان کا اور اسرائیل کی پوری انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل کی موجودہ حکومت، انہوں نے یہ سارا کچھ ایک پلان تیار کیا، اور اس میں خیال یہ تھا کہ ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہار جائے گا، لیکن اب وہ ہار گیا ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی لیے پومپیو 10 دن کے غیر ملکی دورے پہ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، جارجیا، فرانس، یہ سارے چکر لگا کے پہنچے ہیں واپس۔ ان کا ہے کہ شاید جانے سے پہلے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے، کیونکہ یو اے ای نے تسلیم کر لیا، بحرین کو کروا دیا گیا، سوڈان کو کروا دیا گیا، اب سعودی عرب پیچھے ہے جو مین کنٹری ہے۔ پرومس یہ کیا گیا تھا کہ ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کہ طے یہ ہوا تھا، لیکن اس سے اب بیک فٹ پہ تھوڑا سا چلے گئے ہیں۔ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 11 ملکوں میں سروے کیا گیا، عرب ملک اور مڈل ایسٹ اور خلیجی ملکوں میں، وہاں پہ 82% وہاں کے جو مسلم عوام ہیں انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، اور اس رد عمل سے ڈرتے ہوئے یہ تھوڑا سا رک گئے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اب اس میں پاکستان کو پریشرائز کرنا اور پاکستان کو بھی کہنا کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ اس کنویں میں چھلانگ لگائیں بلا سوچے سمجھے، تو یہ پاکستان یہ دباؤ مسترد کر چکا ہے۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک پاکستان کے کسی بھی دفتر میں ایسی کوئی پرپوزل زیر غور نہیں ہے کہ جناب اسرائیل کے ساتھ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد